بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیت نمبر 44 آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، میں اپنا کام، کوئی بھی کام دنیا کا جو حاجت کی شکل میں ہو، کہ میرا بچے کا داخلہ کروا دے، میری صحت ٹھیک کر دے، میرے کرایہ دار سے میرا مکان خالی کروا دے، مجھے ملازمت دلوا دے، وغیرہ وغیرہ، دنیا جہان کے کام، میری بچی کی شادی کے مسئلے کو حل کر دے، تو میں یہ کام تیرے سپرد کر رہا ہوں، کیونکہ سارا اختیار تیرا ہے۔ ان الحکم الا للہ، تیرا حکم چلتا ہے تو کام ہو جاتے ہیں۔ اس کی آیت کا دوسرا جز ہے ان اللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں، صرف ان کی شکلیں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی سو رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی موبائل میں غرق ہوا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بندگان خدا ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بھلائیاں کر رہے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں یا برائیاں کر رہے ہیں، انہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دنیا میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، میلاد کروا رہے ہیں، نعت خوانی کی محفلیں کروا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچا رہے ہیں اور احساس نہیں رکھتے کہ وہ کسی کے ساتھ کیا تکلیف پہنچا رہے ہیں، کس طرح کی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ مثلا اپنے دروازے بند کر رہے ہیں، موبائل بند کر رہے ہیں، گفتگو نہیں کر رہے، سال ہر سال کے تعلقات پر پانی پھیر رہے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ عام دنیا میں ہو رہا ہے، بالکل ہر طرف ہو رہا ہے، ہر خاندان میں ہو رہا ہے، ہر تعلق میں ہو رہا ہے، ہر رشتے میں ہو رہا ہے، اور ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، کہ ہم کیا زیادتی کر رہے ہیں، کہاں شیر و شکر ہو رہے ہیں، سال ہر سال کے تعلقات میں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور پھر آنن فانن تعلقات کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سی سوچ ہے؟ کون سی فکر ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ہر انسان کو کہ میں کس حد تک اس کی دل آزاری کر رہا ہوں، اس کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہوں۔ اللہ سے معافی مانگنا ہے، کیونکہ اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ کس کو نہیں معاف کرنا؟ زیادتیوں کو۔ انسانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں، وہ کوئی بھی شخص کتنا بھی نمازی کیوں نہ ہو، کتنا روزے دار کیوں نہ ہو، خیرات کرتا ہو، وہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا کسی صورت میں، اس کا احتساب کرے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، اور جہاں اس نے کہیں زیادتی کی ہے اس زیادتی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ بالکل معافی نہیں ہونی ہے، کسی صورت میں بھی معافی نہیں ہونی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو رنجیدہ کرتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہاں معافی کا دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اسے بے وفائی بھی کہتے ہیں، بے دردی بھی کہتے ہیں، اور شقاوت بھی کہتے ہیں، ظلم بھی کہتے ہیں۔ اس کے کئی نام ہیں ادھر دیکھیں۔ جب انسان بے سوچے سمجھے جو باتیں کرتا ہے نا، اور اس کے اعمال درست نہیں ہوتے، تو اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے دنیا میں لوگوں کو کہ اپنے اعمال کی درستی کریں اور برے اعمال سے گریز کریں جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ خاندانوں میں رشتوں کے ذریعے تکلیف پہنچ رہی ہے، ساس کو بہو کے ذریعے پہنچ رہی ہے، بہو کو ساس کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اسی طرح داماد کے ذریعے کسی سسر کو پہنچ رہی ہے، یا سسر کے ذریعے داماد کو پہنچ رہی ہے۔ یہ سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں، اور جہاں بھی کہیں ان رشتوں میں کوئی کریک آتا ہے، ایک دراڑ آ جاتی ہے، تو وہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے، بلکہ حد تک ٹوٹ بھی جاتا ہے وہ رشتہ۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ رشتوں کو سنبھال کے رکھا جائے، ان رشتوں کی قیمت کا پتہ لگایا جائے۔ قدر و قیمت جب تک رشتے کی نہیں سمجھ میں آتی، اس وقت تک اس کی حفاظت بھی نہیں ہوتی اور اس کا اہتمام بھی نہیں ہوتا۔ دین کو سمجھنا ضروری ہے، صرف یہ نہیں کہ قرآن پاک ہر جگہ موجود ہے، مساجد میں موجود ہے، مزارات پہ موجود ہے، مدارس میں موجود ہے، لیکن اسے کوئی نہیں پڑھ رہا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے
یہ آیت ہے سورہ فرقان کی 19واں پارہ کہ اے اللہ میری امت نے، میرے لوگوں نے اس قرآن پاک کو چھوڑ رکھا تھا. جب رسول اللہ تصدیق فرما رہے ہیں اس بات کی کہ یعنی یہ نہیں کہ فرما رہے کہ شیعوں نے چھوڑ رکھا تھا، سنیوں نے، وہابیوں نے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، آپ فرمانے فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کہ اس قرآن کو میری امت کے تمام لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا. تو گویا کوئی استثناء نہیں باقی رہا کہ کوئی دعویٰ کرے کہ جب میں شیعہ ہوں تو میرے اعمال درست ہیں، اور رسول نے میرے کہا کہ شیعوں کے سوا باقی سب نے چھوڑ رکھا تھا. وہابی کہیں، اہل حدیث کہیں، دیوبندی کہیں، بریلوی کہیں، تو کہیں استثناء نہیں پیش کیا. استثناء کہتے ہیں ایگزمپشن کو، کہ رسول کہیں جی بریلوی صحیح تھے جو یا رسول اللہ کہتے تھے یا نعت خوانی کرتے تھے، تو انہوں نے تو نہیں چھوڑا تھا، باقی سب نے چھوڑ رکھا تھا. حضور تو فرما رہے ہیں سبھی نے چھوڑ رکھا تھا، کسی نے تھوڑا چھوڑا، کسی نے زیادہ چھوڑا، لیکن چھوڑ رکھا تھا. یعنی قرآن کو سمجھنا تو درکنار ہے، اس پر عمل تو بالکل بھی نہیں کیا کسی نے. تو اسی وجہ سے یہ وجہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. اللہ کو توفیق دینی چاہیے کہ ان لوگوں کو جو لوگ زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں کہ اللہ انہیں سیدھے راستے پر چلا، اور جو وہ کر چکے ہیں اس کی وہ معافی مانگیں ان لوگوں سے جن کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی. انہیں ادراک ہی نہیں ہو رہا، احساس نہیں ہو رہا کہ کسی شخص کو کس قدر تکلیف پہنچی ہوئی ہے. سب مل کے ایک ہو جاتے ہیں، ہم نوا ہو جاتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اصل تکلیف کی سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے. وجہ کرنے کے بجائے ایک شخص نے جو کچھ کہہ دیا، جھوٹ بول دیا، اس کے پیچھے لگ گئے اور اسی کے ہم نوا بن گئے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم نوائی کرنے والے بھی اسی طرح سے اللہ کے سامنے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اللہ ان کا بھی احتساب کرے گا. احتساب سے کوئی بالا تر نہیں ہے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شخص کیوں نہ ہو، عالم ہو، فاضل ہو، نیک ہو، تہجد گزار ہو، سب کو احتساب کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا، اور اللہ کو آگے جواب دہ ہونا پڑے گا. اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اللہ سے معافی مانگیں، اپنے اعمال کا احتساب کریں، اور ان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں جنہیں آپ نے ناراض کیا ہے. وہ نہیں ناراض ہوئے، جنہیں آپ نے ناراض کیا. آپ جائزہ لیں کہ کس کو ناراض کیا ہوا ہے. کیا آپ نے اپنی ساس کو ناراض کیا ہے، اپنی ماں کو ناراض کیا، اپنے باپ کو ناراض کیا؟ کون سے رشتے ایسے ہیں جس میں ناراضگی کیا آپ مرتکب ہوئے ہیں؟ اللہ آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. نیک اعمال کو سمجھنے کی کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو سمجھ ہے کہ وہ کون سا عمل نیک کر رہا ہے، کون سا عمل بد کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا بھگتے گا وہ. اس لیے یہ کوئی ایسی ناقابل فہم باتیں نہیں ہیں. قابل فہم باتیں، کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ اونچا بولتا ہے، باپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، تو یہ ناقابل فہم بات تو نہیں ہے. اس کی عقل کو معلوم ہے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اس سے میرا رشتہ اور تعلق کیا ہے. اور مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اپنے باپ کو راضی رکھوں، اپنی ماں کو راضی رکھوں، اپنے استاد کو راضی رکھوں، اپنے تمام بڑے جو کہلاتے ہیں، بزرگ کہلاتے ہیں، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کروں. ایسی خود ساختہ باتیں کرنا اور ان کے پیچھے چلنا، یہ سب گمراہی ہے، یہ سب جہالت، اور یہ شیطان کے راستے ہیں. اور شیاطین کے راستے والے جو ہے نا جہنم کے راستے کی طرف چل رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بظاہر وہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں، میلاد بھی ہو رہے ہیں، نعت خوانیاں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ جو لوگ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت سنگین جرم ہے. اللہ اس سے بچائے اور معاف رکھے اور ہمیں بچائے رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.